مہربانی کر کے ذرا رومیو کے نام پولس رسول کا خط پہلے باب کی 21 آیت. شکریہ بھائی، مہربانی. اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا. شکریہ. اور کوئی پڑھے مہربانی کر کے. اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا. میرا آپ سے ایک سوال ہے، پچھلے اتوار کیا پیغام تھا؟ آج کوئی بھی بتائے. اور کوئی؟ امثال ایک باب کی 33 آیت تھی. خدا نے کہا جو میری سنتا ہے وہ محفوظ رہے گا اور ہر آفت سے نہ ڈر ہو کر اطمینان سے زندگی بسر کرے گا. تو میں زور دے رہا تھا کہ خدا کے کلام کو صرف وقتی طور پر سننے سے اس کا کوئی تعلق نہیں جب تک ہم اس پر عمل نہیں کرتے. اس بات پر میں زور دے رہا تھا. آج بھی کچھ اسی طرح کا کلام ہے اور یہ کلام ہے کہ بیماری انسان کو لگ جاتی ہیں. کسی کو کوئی بیماری، کسی کو کوئی بیماری، کسی کو کوئی بیماری، یہ دنیا میں ہوتا رہتا ہے. لیکن ایک بیماری انسان کو بڑی خطرناک لگی ہوئی ہے اور وہ بیماری ہے کہ انسان اپنے مطلب کی تعلیم کو پسند کرتا ہے. کلام کی تعلیم کو نہیں، اپنے مطلب کی تعلیم کو. جو کسی نے بتا دیا اسی پر ایگری ہو گئے اور اسی کو ہی پکڑ کے بیٹھ گئے. لیکن یہ بہت بڑی روحانی بیماری ہے جو ہمیں اندر ہی اندر کھا جاتی ہے. ایک ہم دیکھتے ہیں کلام میں کہ جو بائبل کہتی ہے وہ 100% صحیح ہے. کلام میں یہاں تک لکھا ہے اگر کوئی تمہیں مسیح کے کلام کی تعلیم نہ دے اور تعلیم دے تو نہ تو اسے اپنے گھر میں آنے دو اور نہ اسے سلام کرو. جو اسے سلام کرتا ہے وہ اس کے برے کاموں میں شریک ہوتا ہے. یہ جو خدا کے لوگ کلام کی صحیح تعلیم لوگوں کو دیتے ہیں تو جو غلط تعلیموں کے بڑے قائل ہیں وہ ان کی مخالفت کرنی شروع کر دیتے ہیں. اور بھائی جو ہے جی یہ بھائیوں کا کام ہوئی ہے. لیکن نہیں، مجھے کسی بھائی کا نہیں پتا. میں یہاں پر 40 سال سے خدمت کر رہا ہوں. میری ہمیشہ یہ خوشی رہی ہے جو خدا کے کلام نے کہا ہے وہی آپ کے سامنے پیش کروں. کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے وہی کلام دوں جو یہاں پر لکھا ہوا ہے. پھر آپ میری ایک عادت کو جانتے ہیں، جب میں کلام دیتا ہوں حوالے دیتا ہوں تاکہ کسی کو کوئی شک شبہ نہ رہ جائے. آج ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے اور ہم میں سے بعض لوگ کیا کرتے پھرتے ہیں. کتنی پیاری آیت ابھی بچوں نے پڑھ کے سنائی. پھر پڑھو بیٹا 21 آیت. اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے آگے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا. شکریہ. اگلی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے فانی انسان کو، کیڑوں مکوڑوں کو اور چوپاؤں کو
کیا کر دیا؟ خدا کی صورت میں بدل دیا۔ یہ روم کی کلیسیا میں بڑی برائی پائی جاتی تھی، اور رسول ان کو تعلیم دے رہا ہے کہ ایسا نہ کرو، تم نے خدا کی ساری خدائی کو فانی انسان، کیڑوں مکوڑوں اور چپاؤں کی صورت میں بدل کے رکھ دیا ہے۔ تم نے تو خدا کی بےزتی کر کے رکھ دی۔ آج بھی یہاں پر ایسا ہوتا ہے، اور اگر کوئی خادم اٹھ کے کلام سنائے یا لوگوں کو کچھ بتائے تو اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن خدا کا کلام جو ہمیں کہتا ہے، سچ کہتا ہے، صحیح کہتا ہے، اور خدا اس پر اعتراض کرتا ہے۔ نکالیے ذرا خروج کی کتاب، تیئیس باب کی 33 آیت۔ خروج 23 کی 33۔ تو ان سے یا ان کے مقبوضوں سے کوئی عہد نہ باندھنا، ہاں آگے، میرے ملک میں رہنے نہ پائے، تا نہ ہو کہ وہ تجھ سے میرے خلاف گناہ کرائے، کیونکہ اگر تو ان کے معبودوں کی عبادت کرے تو یہ تیرے لیے ضروری فدا ہو جائے۔ خدا نے بنی اسرائیل قوم کو غیر قوموں کے معبودوں کی پرستش کرنے سے روکا، اور خدا نے بڑا واضح طور پر کہا کہ تم بالکل ایسا نہ کرنا۔ تم اگر ایسا کرو گے تو وہ دن نہ آ جائے کہ تم مجھ سے ہٹ جاؤ اور میری عبادت کرنے سے پیچھے کرو۔ آج بھی ہمارے ملک میں جو یہ بیماری ہے اور جسے لوگ بڑی چاہت کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں، جاتے ہیں، دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ واہ 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 ہم ایک میلے میں آئے ہوئے ہیں۔ میلہ نہیں ہے، خدا کے خدا سازش ہے، کہ کوئی میلہ شیلہ نہیں ہے، خدا کے خلاف سازش ہے۔ اور جو لوگ وہاں پر جاتے ہیں، جو لوگ اس میں اپنا قدم رکھتے ہیں، اسے انجوائے کرتے ہیں، خدا کی بےزتی کر رہے ہیں، جیسا کہ خدا نے اپنے کلام میں یہ بات کہی ہے۔ کیا کرنے وہاں جاتے ہیں؟ کیا وہاں پر اوپر سے کہتے ہیں نہیں وہاں سلام کرنے گئے تھے، وہاں دعا کرنے گئے تھے۔ اور بھائی کون سی دعا جو وہیں جا کے آتی ہے؟ وہ کون سی دعا ہے جو ایک اسٹیچو کو سلام کرنے سے ہی آتی ہے؟ یہ خدا کے کلام کے خلاف ہے۔ ہم وہ کام کریں جو ہمیں خدا کا کلام کہتا ہے۔ کتنا سخت گلا خدا کے کلام نے کیا۔ انہوں نے خدا کو پہچان تو لیا، لیکن اس کی خدائی کے لائق کام نہیں، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے۔ وہ کام انہوں نے کیے جو فضول تھے، جو بالکل بیکار تھے، اور جن سے کو کوئی فائدہ نہیں تھا۔ یہ ایک بیماری ہے جس کے جسم میں گھر گھر جاتی ہے نا، اس کو وہ کھا جاتی ہے، قبر میں بھی جا کے وہ پیچھا نہیں چھوڑتی۔ ہم ایسا کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں۔ کئی لوگ اس کو سمجھ بھی گئے ہیں، پھر بھی کرے جاتے تو پھر تو یہاں نکل گئے وہ ہم کیا کی کنا کنا کو پڑھیا ہے، ایل کی کنا کو نہیں پڑھیا۔ بعض لوگ دعا کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن خدا منع کرتا ہے کہ وہاں پاؤں تک بھی نہ رکھنا۔ پڑھیے ذرا استثنا 7 باب کی 25 آیت۔ استثنا 7 کی 25۔ تو ان کے دیوتاؤں کی تراشی ہوئی مورتوں کو آگ سے جلا دینا، ہاں، اور جو چاندی یا سونا ان پر ہو اس کا تو لالچ نہ کرنا، ہاں، اور نہ اسے لینا تانا ہو کہ تو اس کے پھندے میں پھنس جائے، کیونکہ ایسی بات خداوند تیرے خدا کے آگے مکروہ ہے۔ کیونکہ ایسی بات خداوند تیرے خدا کے آگے کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تو ان کو جلا کے سونے چاندی کا لالچ کرے۔
جو سونا چاندی ان پر مڑا ہوا ہے وہ بھی تو لینے کا حقدار نہیں ہے. کیوں کہ اسے بھی خدا نے مکروہ قرار دے دیا ہے. یہ خدا کے خلاف سازش ہے. ہمیں نہیں ایسا کرنا چاہیے، نہ انجوائے کرنے جانا چاہیے، نہ وہاں پر رونق رپا دیکھنا چاہیے. ہمیں صرف خداوند کی عبادت کرنی چاہیے کہ خداوند ہمارا خدا اس لائق ہے کہ ساری عزت اسے دی جائے. ایک والا بیٹا پڑھیے اگلا، 1 باب کی 25 آیت، رومیو 1 کی 25. ہاں جی. اس لیے کہ انہوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا. کیونکہ انہوں نے خدا کی سچائی کو، کلام کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا، یعنی انہوں نے خدا کے کلام کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا. جھوٹ بنا ڈالا. آگے بیٹا. اور مخلوقات کی زیادہ پرستش اور عبادت کی، اور مخلوقات کی زیادہ پرستش اور عبادت کی بنسبت اس خالق کے جو ابد تک محمود ہے. آمین. بنسبت اس خالق کے جو ابد تک معبود ہے. یعنی خدا کو چھوڑ کر انسانوں اور حیوانوں کی دیوتے بنا کر، ان کے اسٹیچو بنا کر، ان کی مورتیاں بنا کر ان کو پوجنا شروع کر. آپ شاید جانتے ہیں کہ نہیں، دنیا میں مختلف طریقے سے لوگ یہ پرستش کرتے ہیں. کبھی آپ شیعہ حضرات کے مجمع میں جائیں تو وہاں پر وہ گھوڑے کی پرستش کر رہے ہیں. انڈیا میں ایک فرقہ ہے جو کوبرے کی، بنگر سانپ کی پرستش کرتا ہے. وہاں پر ایک فرقہ ہے جنہیں پارسی کہتے ہیں، وہ آگ کی پوجا پاٹ کرتے ہیں. یعنی مختلف طریقوں سے گائے کی پوجا پاٹ کرتے ہیں. یہ لوگ اس طرح سے خدا کی خدائی کے خلاف وہ کام کرتے ہیں جس سے خدا کو نفرت آتی ہے. نفرت. جہاں پر ہم رہ رہے ہیں یہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں مزاروں پر، درباروں پر ہم لوگ جاتے ہیں، وہاں پہ سلام ہو رہے ہیں، وہاں پہ دعائیں ہو رہی ہیں. وہ تو بیچارے مٹی کے نیچے ہیں، دعائیں کر کر کے اپنا دل خوش کرتے جا رہے ہیں. کوئی فائدہ نہیں. صرف اور صرف وہ شکایت ہے اس کے سامنے دعا کی جائے. خداوند قادر مطلق خدا جو اس لائق ہے کہ ساری عزت اسے دی جائے. ہم جان بوجھ کے ایسی ایسی تعلیموں میں پھنسے ہوئے ہیں جو ہمیں ایک بیماری کی شکل میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم بیمار ہیں روحانی طور پر. جب تک یہ بیماری اندر سے نہیں نکلے گی اتنی دیر تک ہم صحت یاب نہیں ہو سکتے. ہم روحانی طور پر بیمار ہیں. آئیے ذرا اگلا حوالہ دیکھیں. رومیو 1 باب کی 28 آیت. اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ قتل کے حوالے کر دیا. سن لیا جی. جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، وہ خدا کی طرف نہیں گئے، اس بات پر اڑے رہے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے، یعنی وہ عقل جسے کوئی بھی قبول نہیں کرتا، اس کے حوالے کرتا کہ جاؤ بھائی جو کچھ کرنا کرو، چلے گئے. تو وہ کرتے رہے، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، کیونکہ ان کی عقلوں کو اس جہان میں خدا نے اندھا کر دیا ہے. وہ بالکل سے ڈیڈ ہو گئے ہیں، عقلیں ان کی کام کرنا چھوڑ گئی ہیں، اور اسی بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے. جتنے مرضی حوالے کلام میں سے ان کو دکھاؤ، کلام کو مانتے ہی نہیں ہم. وہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے کرنا ہے جی ہمارے باپ دادا کرتے ہیں، ہم نے بھی یہی کرنا ہے. یہ تعلیم غلط ہے، غلط تعلیم ہے. خدا کو چھوڑ کے ایک اسٹیچو کے آگے جانا، اور جس طرح جاتے ہیں
بڑی حیثیت کے ساتھ، بڑی تکلیف کے ساتھ کونیوں پر رولنگ کرتے ہوئے جاتے ہیں اور زخمی ہو جاتی ہیں ساری کونیاں، بڑی مشکل سے وہاں پہنچتے ہیں، وہاں جا کے سلام کر کے پیچھے آ جاتے ہیں۔ کیا ملتا ہے؟ اگر تو کچھ حاصل ہو جائے اور کلام ہمیں اجازت دے تو پھر تو ہم یہ کرتے اچھے لگتے ہیں، اگر کلام اجازت نہیں دیتا ہم کلام کے خلاف ہیں، اپنی من مرضی کی تعلیم کے فیور میں ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں۔ لیکن یاد رہے خدا واحد ہے، سچا ہے، اور وہ اس لائق ہے ساری کی ساری عزت اسے دی جائے۔ آئیے ذرا دیکھیں استثناء 6 باب کی 4 اور 5 آئے، استثناء 6 کی 4 اور 5۔ سننا اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، وہ اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ سمجھا جی؟ سن اے اسرائیل، سن اسرائیل، سن غور سے۔ ان میں بھی یہ بیماری تھی، وہ بھی ایسا کرتے تھے خدا کے لوگ۔ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے، اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے، اپنی ساری طاقت سے، اپنی ساری عقل سے کیا کر بھائی؟ اسی کی عبادت کر۔ وہ اس لائق ہے کہ ساری عزت اسے دی جائے، وہ اس لائق ہے کہ سارا آفر خداوند خدا کو دیا جائے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں ہم خدا کی عزت دوسروں کو دیتے ہیں۔ خدا اپنی عزت کسی کو میرے بھائی بہنوں نہیں دیتا۔ خدا واحد خدا ہے اور وہ خدا ہے، خود مختار ہے، پوری دنیا کا مالک ہے، اور وہ ہی عزت کے لائق ہے کہ ساری عزت اسے دے دی۔ یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ خدا کی عزت کدھر کدھر بانٹ رہے ہیں، ہم خدا کی عزت کہاں کہاں پہنچا رہے ہیں۔ خدا اپنی عزت کسی کو نہیں دیتا، یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ آئیے اگلے حوالے میں، یسایہ 45 باب کی 42 کی 8، یسایہ 42 کی 8 سنیے خدا ہم کیا کہتا ہے وہاں پر۔ اے بہرو سنو، اے اندھو نظر کرو۔ 42 کی 8 بھائی میں کہہ رہا ہوں یسایہ، یہوہ میں ہوں، یہی میرا نام ہے، میں اپنا جلال کسی دوسرے کے لیے اور اپنی حمد کھوتی ہوئی مورتوں کے لیے روا نہیں رکھوں گا۔ سنیا جی پھر بولو بیٹا۔ یہوہ میں ہوں، یہی میرا نام ہے۔ خدا کہتا ہے یہوہ میں ہوں اور یہی میرا نام ہے، یعنی خدا ہماری غلط فہمیوں کو دور کر رہا ہے۔ ہم کدھر پھر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں یہوہ میں ہی ہوں اور یہی میرا نام ہے۔ آگے بیٹا، میں اپنا جلال کسی دوسرے کے میں اپنی عزت اپنا جلال کسی دوسرے کو نہیں دیتا۔ آگے، اور اپنی حمد کھوتی ہوئی مورتوں اور اپنی حمد کھوتی ہوئی مورتوں کو نہیں دیتا۔ دیکھو پرانی باتیں پوری ہو گئی اور میں نئی باتیں، میں اپنی حمد کھوتی ہوئی مورتوں کو نہیں دیتا۔ جب خدا نے خود کلام مقدس میں فیصلہ کر دیا ہے اور ہم کلام کو ماننے والے لوگ ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے، تو کہاں چلا گیا ہے ایمان؟ کلام کی تعلیم کو تو ہم نے پیچھے چھوڑا ہوا ہے، ہم تو انجوائے کرتے پھر رہے ہیں۔ ہم خدا کی غیرت کو جوش دلا رہے ہیں، ہم خدا کی غیرت کو جوش دلا کے اس کو غصہ دلا رہے ہیں کہ ہم خداوند تیری عزت دوسروں کو دیتے رہیں گے، پھر وہ ہمیں سزا دیتا ہے، سزا دیتا ہے اگر ہم ایسا کرتے ہیں۔ تو یاد رہے خداوند خدا ایک خدا ہے اور اسی کی ہم نے عبادت کرنی ہے، اسی کی ہم نے پرستش کرنی ہے، اسی کو سارا جلال دینا ہے۔ یہ نہیں جدھر کسی نے لگا دیا ادھر ہی دوڑ پڑے، یہ بالکل غلط ہے اور یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ ہم پختگی سے کھڑے ہو جائیں کہ ہم کیا مانتے ہیں، پھر ہم مسیح کے لوگ ہیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہم ساری کی ساری خدا کی توہین اور بے عزتی کر رہے ہیں۔ اگلا حوالہ دیکھیں ذرا، یسایہ کی کتاب 45 باب کی 18 آیت۔ کیونکہ خداوند جس نے آسمان پیدا کیے وہی خدا ہے، اسی نے زمین بنائی اور تیار کی،
उसी ने उसे कायम किया। उसने उसे इवज पैदा नहीं किया, बल्कि उसको आबादी के लिए आरास्ता किया। क्योंकि खुदावन जिसने आसमान पैदा किए वही खुदा है। नबी कहता है खुदावन जिस खुदा ने आसमान पैदा किए वही खुदा है। हम मुख्तलिफ तरीकों से खुदावन को ढूंढ रहे हैं। यही काम रोम के लोग कर रहे थे। रोम के लोग ये कर रहे थे। किसी ने तो खुदा की सूरत को इंसान में बदला हुआ था, किसी ने वहां पर चपाओं की सूरत में बदला हुआ था, कईयों ने कीड़ों मकोड़ों की सूरत में बदला हुआ था, और ये खुदा की बेइज्जती कर रहे थे कि खुदा के खादम ने उनको ये समझाया कि ये गलत कर रहे हैं। बाज आओ, ये जो कुछ कर रहे हो तुम गलत कर रहे हो, ऐसा ना करो। खुदावन कादिर मुतलक खुदा सारी इज्जत और सारी तज़ीम के लायक है। खुदा की ताज़ीम करना, खुदा को इज्जत देना, ये इंसान का फर्ज कुली है। लेकिन अगर हम उसकी इज्जत दूसरों में बांटते फिरते हैं और दूसरों को उसकी इज्जत देते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। एक दफा नीला गुम्मत में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, शायद आप में कोई वहां गया हो, तो वहां पर मैं देख के हैरान हो गया कि उन्होंने वो हिंदुओं का पुराना मंदिर है जिस पर कब्जा करके वो ईसाई बैठे हुए हैं, और ये लोग भी मसीही नहीं हैं, होरिजिन लोग हैं, ये हिंदुओं की एक नीच सी जात है। इन्होंने जब देखा कि यहाँ पर पार्टीशन हो रही है, मार कुटाई हो रही है, एकदम से उन्होंने कह दिया यहाँ मसीही है। चर्च चले गए, सारे काम वही करते रहे। वहां पर जो कुछ मैंने बना हुआ देखा मेरे लिए वो अजीब। खाने बने हुए थे, एक में काली माता, हनुमान, गुरु नानक, किसी की बड़ी बड़ी मूर्तियां बना के वहां पे बैठाई हुई थी, और वो हमारी बहनें काम काज करके आती थी और शाम को नहा धो के चूड़ियां वगैरह कूट के उनके आगे लेके जाती थी। और वो तो बुद्ध हैं, बैठे हुए हैं, उनके आगे वो प्लेट फेर के पता नहीं क्या बोलती थी, और फिर वो चूड़ी ले जाकर जहां वो बैठे होते थे वहां पे वेले वाजे लोग उनको दे देती थी और वो खा भी जाते थे। ये उनकी मसीहत थी। मसीही होने के बावजूद भी उनकी यही मसीहत थी, ऐसा करते थे। वक्ती तौर पर मसीही थे, लेकिन अंडरग्राउंड वही पुराना खमीर उनमें पाया जाता था। और यही हाल आज हम में भी है। हम कलाम को सुनते हैं, कन्वेंशनें अटेंड करते हैं, टीवी पर कलाम सुनते हैं, और खादिमुल दीन चर्चों में कलाम देते हैं, हर तरह से कलाम सुनते हैं, लेकिन हमारी बात वही की वही है, पढ़नावा हमारा वही का वही है। हमें अपने आप को चेंज करने की जरूरत है। खुदा क्या चाहता है, ये बात मैं नहीं करता, खुदा करता है। कलाम ने ये बात कही है। अगर आपके दिल में कलाम के लिए इज्जत है, अगर आपके दिल में खुदा के लिए इज्जत है, मुझे छोड़ दें, बुराई मेहरबानी खुदा के कलाम की बात को जरूर माने। खुदा कहता है मैं बहुत खुदा हूँ और मैं ही इस लायक हूँ कि सारी इज्जत मुझे दी जाए। अगला वाला देखें जरा, पहली सलातीन की किताब 8 बाब की 60 आयत। पहली सलातीन 8 बाब 60 आयत। हाँ जी, पहली सलातीन 8 की 60, 8 बाब की 60, 8 चैप्टर 60 वर्स। जिससे जमीन की सब कौमें जान दे कि खुदावंद ही खुदा है। इससे जमीन की सब कौमें जान लें। कितनी प्यारी मुनादी खुदा का बंदा कर रहा था। और जमीन की सब कौमें जान लें, जान लो लोगों, जान लो खुदावंद ही खुदा है। बस वही खुदा है, कोई और नहीं जिसको हम सजदा करें, कोई और नहीं जिसकी हम परस्तश करें, कोई और नहीं जिसको हम इज्जत दें। इज्जत के लायक खुदावंद ही खुदा है। आगे बेटा, और उसके सिवा और कोई नहीं, और उसके सिवा और कोई नहीं।
क्यों हम लोग धक्के खाते फिर रहे हैं? हमारा हाल तो ये बन गया है, जिधर कोई लगाता है हम लग जाते हैं, और ये हमारे ईमान की कमजोरी है। ईमान की कमजोरी है, बड़ी कमजोरी है। ईमान की पुख्तगी जब खुदा देता है तो छोटे छोटे बच्चों में भी आती है। मैंने कई दफा आपको ये बात सुनाई है, ये मैंने किताब में पढ़ा था। जब कोरिया में बेदारी आई, कोरिया में मसीह का नाम लेके किसी को मनाती नहीं करने देते थे, वो कम्युनिस्ट लोग थे। लेकिन जब वहां पर लोगों ने मसीह को कबूल किया, खुदा का कलाम आया, मिशनरी गए, तकलीफें उठाकर उन्होंने कलाम वहां पे सुनाया, तो लोगों में तब्दीली हुई। तो छुप छुप के लोग इबादतें करते थे। एक तय खाने में कोई खुदा का बंदा उनको कलाम सुनाता था, और वो चोरी छिपे तय खाने में जाते थे। 8, 10, 12, 14 लोग इकट्ठे होते थे, तो वो मोमबत्तियों की रोशनी में कलाम सुना के एक एक करके वहां से निकलते थे कि कोई देख के हमें पकड़ना नहीं। किसी ने CID कर दी। उन्होंने कहा जी आओ दिखाएं कि छुप के ये मसीही लोग मनादी कर रहे हैं। वहां की पुलिस को ले आए। अभी वो मनादी कर रहे थे, पादी साहब कलाम सुना रहे थे, लोग आगे बैठे हुए थे, तो पुलिस वाले गने लेके अंदर आ गए। उन्होंने कहा बस जी बंद करो सब कुछ। किसने कहा ये करो? उन्होंने कहा जी हम रह नहीं सकते करने के बगैर। अच्छा तुम बड़े पक्के मसीह हो? कहने लगे हाँ जी। उन्होंने कहा फिर लाइन में खड़े हो जाओ। सबको लाइन में खड़े कर दिया। लाइन में खड़े करके उन्होंने एक एक से कहा, गन तान ली एक ने, उसने कहा ये जो क्रॉस है ना इस पर थूको, अभी पता चलता है कि तुम कितने पक्के मसीही हो। इवन यहां तक किताब में लिखा था कि पास्टर साहब ने भी जरा भी वहां पर स्टैंड नहीं लिया, डर गए, घबरा गए। एक एक क्रॉस पर थूकता गया और वो पीछे करते गए। एक छोटी सी बच्ची थी, उसकी बारी भी आई, तो उसने कहा पुलिस वाले ने कि बेटा इस पर थूको। और अब उस बच्ची की दिलेरी देखें। जब मैंने वो किताब पढ़ी मुझे बड़ा अजीब लगा, कितना पक्का ईमान था छोटी सी बच्ची का। उसने अपनी फ्रॉक उतारी और जो लोगों ने थूका हुआ था ना अपनी फ्रॉक से उसने साफ किया। उन्होंने उसको गोली मार दी। क्या हशर होगा उनका जो बच गए। और वो कहां गई होगी लड़की जिसने अपने फ्रॉक से लोगों का थूका हुआ साफ कर दिया? वो डायरेक्ट मसीह के पास गई होगी। बेशक उन्होंने मार दिया लेकिन वो मसीह के गोद में गई। लेकिन ये सारे के सारे उस आग की झील में चले गए जहां पर और दांतों का पीसना है। यीशु ने कहा जो मेरा आदमियों के सामने इकरार करेगा मैं भी अपने बाप के सामने उसका इकरार करूंगा, और जो इनकार करेगा मैं भी उसका इनकार करूंगा। इनकार करने से वक्ती तौर पर तो बच गए लेकिन चले जहन्नम में गए। इस बच्ची ने वक्ती तौर पर जो जवान मर्दी का मजारा किया ये मसीह के पास चली गई। ये उसके ईमान की पुख्तगी थी। हमारा ईमान क्या है? अगर कोई बहन तैयार कर लेती है किसी ईमानदार बहन और चल बहन लगे होना गड्डी से जाना गड्डी से आना लगे चल जरा थोड़ा सा एंजॉय हो जाएगा, सारा दिन तो बालों में थकते रहे बहन तैयार हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें नहीं उस हदूद में जाना चाहिए। हमें खुदा की परस्तश इबादत और खुदा को ही पहला दर्जा देना चाहिए। खुदा हमारा इस लायक है कि उसे ही सजदा किया जाए। अगला वाला देखें। यशाया 43 बाब की 10 और 11 आयत। यशाया 43 की 10 और 11। खुदावंद फरमाता है तुम मेरे गवाह हो और मेरा खादम भी जिसे मैंने बरगजीदा किया ताकि तुम जानो और मुझ पर ईमान लाओ
और समझो कि मैं वही हूँ, मुझसे पहले कोई ना और हुआ और मेरे बाद भी कोई ना होगा। सुन रहे हैं? सुन रहे हैं ना? खुदा कह रहा है, ये खुदा कह रहा है। वो कहता है, खुदावंद फरमाता है तुम मेरे गवाह हो। खुदावंद गवाह के तौर पर तैयार कर रहा है मैं, तुम मेरे गवाह हो, ताकि तुम जानो और मुझ पर ईमान लाओ और समझो कि मैं वही हूं, मुझसे पहले कोई खुदा ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। सिर्फ खुदा वाहिद खुदा है। हमने बड़े सारे खुदा बनाए हुए हैं, कभी किसी तरफ चले जाते हैं, कभी किसी तरफ चले जाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, डगे ढोले खा रहे हैं, लेकिन हम अपने ईमान को मुंतशिर करके बैठे हुए हैं, सिर्फ उसकी तरफ देखें। वो हमारा खुदा है, वो हमारा मालिक है, वो हमारा निजात दहिंदा है, उसी से हमें निजात मिलती है। लेकिन अगर हम उसको छोड़कर और तरफ दौड़ते हैं तो हम यकीनन सजा पाएंगे। आइए एक आखिरी वाला देख के फिर बंद करते हैं। यशाया 45 बाब की 22 आयत। ऐ इंतहाई ज़मीन के सब रहने वालों, तो मेरी तरफ मतवज्जो हो। आए इंतहाई जमीन के सब रहने वालों, सारी दुनिया को खुदा मुखातिब करके बात करता है। आए इंतहाई जमीन के सब रहने वालों, मेरी तरफ मतवज्जो हो। आगे, और नजात पाओ, और नजात पाओ, क्योंकि मैं खुदा हूँ, क्योंकि मैं खुदा हूँ और मेरे सिवा कोई नहीं। और मेरे सिवा कोई नहीं। खुदा क्या कहता है? मैं खुदा हूं और मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। कितने को खुदा हम बना के बैठे हुए हैं, कितने खुदा हैं हमारे, क्या कर रहे हैं हम, किधर दौड़ रहे हैं, और हम सब बातिल ख्यालात में। खुदा ने यर्मिया से मनादी की, यर्मिया 2 बाब की 12-13 आयत में उसने कहा मेरे लोगों ने 2 बुराइयां की, सारी बुराइयां खुदा भूल गया। उसने कहा मेरे लोगों ने सिर्फ 2 बुराइयां की। कौन कौन सी? एक तो उन्होंने मुझ आबे हयात के चश्मे को तर्क कर दिया, और दूसरा अपने लिए शिकस्ता हौज खोद लिए हैं, वो हौज जिनमें पानी नहीं ठहर सकता। वो खुदा बना रहे हैं जो बजाते खुद कुछ भी नहीं, उनके पीछे दौड़ रहे हैं। मेरे अजीज भाइयों बहनों, हम खुदा के लोग हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ खुदा खुदा जो इस्राइल का खुदा है, जो निजात देने वाला खुदा है, उसी की पूजा पाठ करना और उसी के पीछे जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम ये सारे काम करके खुदा की नजर में मकरूह ठहरें और खुदा हमें पसंद ना करे। खुदा हम सब को इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।